خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں مختلف مضامین آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے، جس کی معلومات سے آپ اپنی صحت کو بہتر اور زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ آپ کی صحت، وزن اور کیلوریز۔ جسمانی وزن بڑھنے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم غذاؤں میں مسلسل اضافی کیلوریز یعنی کہ حرارے حاصل کرتے رہتے ہیں، اور ہمارا جسم جب ان کیلوریز کو اور ان حراروں کو مکمل طور پر استعمال نہیں کرتا تو یہ اضافی کیلوریز یا تو توانائی چربی کی شکل میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا جسم غذاؤں سے حاصل ہونے والی توانائی سے زیادہ توانائی استعمال کرے تو یہ اضافی توانائی اسے اسی محفوظ شدہ چربی سے ملتی ہے۔ جب یہ چربی توانائی کی صورت میں استعمال ہو جاتی ہے تو جسمانی وزن گھٹ جاتا ہے۔ دیگر الفاظ میں جسم میں داخل ہونے والی توانائی اگر خارج ہونے والی توانائی سے زیادہ ہے تو وزن بڑھ جائے گا، اور اگر خارج ہونے والی توانائی داخل ہونے والی سے زیادہ ہے تو آپ کا وزن کم ہوگا۔ تاہم جسمانی وزن میں کمی کے لیے یہی سب کچھ ضروری نہیں، بلکہ اس کے لیے آپ کو صحت و غذائیں بھی کھانی ضروری ہیں۔ غذا کے بغیر زندگی ناممکن۔ زندگی غذا کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ ان سے ہمیں ضروری توانائی بھی ملتی ہے اور جسم کو اہم ترین غذائیت بخش اجزاء بھی فراہم ہوتے ہیں۔ اگر غذا سے ہمیں یہ چیزیں نہ ملیں تو ہماری صحت سنگین خطرے سے دوچار ہو جائے گی۔ جس طرح عمارت کی تعمیر کے لیے بلاکس کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے جسم کو معمول کے مطابق نشو و نما پانے کے لیے، ہارمونز اور ڈی این اے کی تیاری کے لیے، خلیات کی دیواروں کو تعمیر اور مرمت کے لیے، جسم کو ممکنہ نقصان سے بچانے کے لیے اور ڈھیر سارے دیگر بہت سے امور کو انجام دینے کے لیے بھی ان غذائیت بخش اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ توانائی بذات خود ہمیں اس وقت غذا سے حاصل ہوتی ہے جب یہ ایک ایسی حالت میں تبدیل ہو جائے جسے ہمارا جسم استعمال کر سکے۔ غذا کے جسم کے لیے قابل قبول حالت میں تبدیل ہونے کے عمل کو میٹابولزم کہتے ہیں۔ جب غذا میٹابولائز ہو جاتی ہے یعنی جسم کے استعمال کے قابل بن جاتی ہے تو اس سے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے، اور اس حرارت کو کیلوریز کے پیمانے پر ناپا جاتا ہے۔ تمام غذاؤں میں کیلوریز یا حرارے موجود ہوتے ہیں اور بنیادی طور پر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ تمام حرارے یعنی کہ کیلوریز ہمیں توانائی فراہم کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی غذا سے حاصل ہوئے ہوں۔ بند گوبھی سے حاصل ہونے والے 1500 حرارے کیلوریز، فروٹ سلاد سے ملنے والے 1500 حرارے کیلوریز اور چاکلیٹ سے حاصل ہونے والے 1500 کیلوریز بنیادی طور پر یکساں نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ میٹابولزم کے ذریعے غذا جو ہم کھاتے ہیں وہ ایسی حالت میں تبدیل ہوتی ہے جو کہ قابل استعمال ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کچھ بسکٹ رکھ دیے جائیں۔ اب بسکٹ کے اندر کاربوہائیڈریٹ بھی ہوتے ہیں، کچھ لحمیات، کچھ جو ہے چکنائی ہوتی ہے، یعنی تینوں جو ہیں اس میں اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اس کو منہ میں رکھتے ہیں تو ہمارا لعاب دہن فوراً ان پہ کام کرنا شروع کرتا ہے۔ ہم منہ سے اسے چباتے ہیں، چبانے کے بعد لعاب دہن اس میں شامل ہوتا ہے، انزائمز جو ہیں وہ فوراً کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس پر، پروٹین پر اور
چربی کے ذرات کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو بسکٹ ہم نے جو کھایا ہے وہ معدے میں داخل ہوتا ہے، معدے میں بھی اس کے اوپر جو ہے انزائمز اور مختلف اجزاء سیکریشنز جو ہے نا عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہے جو ہم نے کھائے ہوئے بسکٹ ہیں وہ جب غذا کی آگے کی نالی میں پہنچتے ہیں یعنی کہ انٹسٹائن میں پہنچتے ہیں تو اس پر مختلف قسم کے انزائم اثر کر کے اس کو الٹیمیٹ ایسی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں جن کو جسم استعمال کر سکتا ہے، یعنی کہ یہ پورا عمل اس کو میٹابولزم کہیں گے۔ تو یہ میٹابولزم ہر غذا کے ساتھ عمل میں آتا ہے، چاہے آپ سبزی کھائیں، چاہے آپ گوشت کھائیں، چاہے آپ جو ہے نا بسکٹ کھائیں، پکی ہوئی چیز کھائیں، یعنی آدھی پکی ہوئی چیز کھائیں، یہ پورا عمل ہر کھانے والی چیز کے ساتھ عمل میں آتا ہے اور مختلف طریقے سے اس کو الگ الگ کر کے اور ان کو ایسی صورت میں تبدیل کر دیتا ہے کہ الٹیمیٹلی جسم ایبزارب کر کے جسم کے اندر جذب ہو کے وہ غذائیت جو ہے وہ کیلوریز میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ جیسے ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ مختلف چیزوں سے پیدا ہونے والی یہ مخصوص حرارت ایک ہی جیسی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی نوعیت ایک ہی جیسی ہوتی ہے، اس کا کام ایک ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کاربوہائیڈریٹ سے حاصل ہو، چاہے پروٹین سے حاصل ہو، چاہے وہ چربی سے حاصل ہو، اس کا کام ایک ہی ہوتا ہے جسم کے اندر۔ اضافی توانائی چربی بن جاتی ہے۔ اب اگر ایکسس توانائی موجود ہو جسم کے اندر، ہم نے غذائیت اتنی زیادہ کھائی ہو کہ جسم کا استعمال کم ہے اور وہ توانائی زیادہ ہے تو وہ پھر چربی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب مثال اس طرح دی جاتی ہے، اگر دہی کا ایک پیالہ 78 کیلوریز پر مشتمل ہے تو اس دہی کو کھا کر ہمارا جسم 78 کیلوریز توانائی حاصل کرے گا اور وہ اس توانائی کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرے گا، جبکہ اضافی توانائی چربی کی صورت میں محفوظ کر دے گا۔ ہر شخص کا جسم مختلف انداز میں اس پر عمل کرتا ہے۔ بعض افراد دوسروں کے مقابلے میں چربی کی صورت میں زیادہ توانائی زیادہ آسانی سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ ہمارے جسم میں ایک ہارمون انسولین تیار ہوتا ہے جس کا تعلق ہم میں سے بہت سے افراد ذیابیطس یعنی کہ ڈائبٹیز سے جوڑتے ہیں، لیکن یہ ہارمون جسم میں چربی کو محفوظ رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر خون میں انسولین کی سطح کو باقاعدہ بنایا جائے تو اس سے جسمانی وزن کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اگر ہم صحت بخش غذا استعمال کریں تو ہمارے جسم کو انسولین کی سطح کم تر اور متوازن رکھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اس سلسلے میں بعض غذائیں بھی زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ توانائی کا بہتر استعمال بھی ایک اہم مرحلہ ہے۔ ہماری صحت کے لیے صرف یہی ضروری نہیں کہ ہمارے جسم کو اچھی غذاؤں کے ذریعے کیلوریز یا حراروں کی صورت میں توانائی ملے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی بہت اہم ہے کہ ہمارا جسم حاصل ہونے والی توانائی کو بہتر انداز میں استعمال بھی کرے۔ توانائی کو استعمال کرنے کے 3 بنیادی طریقے ہیں۔ اگرچہ ان کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس سے نہ صرف صحت کو بہتر رکھنے میں مدد ملے گی بلکہ اگر وزن بڑھ گیا ہے تو اس کو کم بھی کر سکیں گے۔ توانائی کے استعمال کے ان تینوں طریقوں میں سب سے اہم 2 ہیں جس کی بنیاد پر آپ زندہ رہتے ہیں۔ آپ کا جسم ہمہ وقت توانائی استعمال کرتا رہتا ہے، صرف اس وقت نہیں جب آپ حرکت یا کوئی ورزش کر رہے ہوں۔ اس وقت بھی جسم کی توانائی استعمال کرتا ہے جب آپ گہری نیند سو رہے ہوں یا آرام کر رہے ہوں۔ اس وقت بھی آپ کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، جسم میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے، دماغ ہدایات جاری کرنے اور معلومات وصول کرنے میں مشغول رہتا ہے۔
آپ سانس بھی لے رہے ہوتے ہیں، آپ جسم کے ان تمام افعال سے واجبی واقفیت رکھتے ہیں، لیکن ان تمام کاموں کو انجام دہی کے لیے توانائی کی لازماً ضرورت ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے بہت سے غیر محسوس افعال، یہاں تک کہ ہمارے جسم کے ایک ایک خلیوں کو کسی نہ کسی حد تک توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو مشکل سے یقین آئے گا، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم جتنے حرارے غذاؤں سے اپنے جسم میں جمع کرتے ہیں ان میں سے 65 سے 75% بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کاموں میں صرف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جسم کو توانائی کی اس بھاری مقدار کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ وہ خودکار طور پر اپنا کام جاری رکھ سکے، یعنی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی سارے جسم کا نظام، سارے سیلز جو ٹریلین سیلز ہیں، ان کو زندہ رکھنے کے لیے ہر وقت توانائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا 65 سے 75% جو توانائی ہے وہ ہمیں ہمارے سارے سیلز کو، سارے جسم کے سیلز کو مختلف کام پرفارم کرنے اور زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا یعنی کہ استعمال ہے توانائی کا۔ جو ہم توانائی روزانہ حاصل کرتے ہیں وہ اس میں صرف ہو جاتی ہے، باقی توانائی جو ہمارے کام کرنے میں، چلنے پھرنے میں، اس میں صرف ہوتی ہے۔ اچھا، بی ایم آر کیا ہے؟ بیزل میٹابولک ریٹ، جس کو کہتے ہیں بیزل میٹابولک ریٹ، بی ایم آر، اس کو ہم آپ کو سمجھانا چاہیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ بی ایم آر کیا ہے؟ ہمارا جسم اس توانائی کو جس شرح سے استعمال کرتا ہے اس کے اظہار کے لیے مختلف نام رکھے گئے ہیں۔ مثلا آرام کی حالت میں جسم جو توانائی استعمال کرتا ہے اسے ریسٹنگ میٹابولک ریٹ، ریسٹنگ یعنی کہ آرام کرنے کی حد تک، میٹابولک ریٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ایک اور شرح کا نام بی ایم آر ہے، یعنی کہ بیزل میٹابولک ریٹ۔ چونکہ زیادہ تر حرارے، زیادہ تر کیلوری جسم کے مختلف افعال، مختلف کام کی انجام دہی میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے آپ کے جسمانی وزن کے تعین میں بی ایم آر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بیزل میٹابولک شرح یا بنیادی تحویل غذا کی شرح بہت زیادہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ کسی دو فرد میں بھی یہ شرح ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ابھی یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بیزل میٹابولک ریٹ اور بنیادی جو غذا استعمال ہوتی ہے اس کے استعمال کی جو کیلوریز استعمال ہوتی ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ بیزل میٹابولک ریٹ اور یہ دوسری جو ہم نے آپ کو بتائی ریسٹنگ میٹابولک ریٹ، یہ مختلف افراد میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات آپ کے جسم کو زیادہ توانائی کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب آپ امید سے ہوں یا بچے کو اپنا دودھ پلا رہی ہوں، یا کسی آپریشن کے بعد روبہ صحت ہو رہی ہوں۔ بچوں کے میٹابولک شرح بزرگ افراد سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا جسم بڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی لمبائی، ان کی جو ہے جسم کے اندر بڑھوتری آ رہی ہوتی ہے، تو ان کا میٹابولک ریٹ بزرگ حضرات سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح مردوں کا بیزل میٹابولک ریٹ خواتین سے اور موٹے افراد کا دبلے پتلے لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو شخص بھی تن و توش میں زیادہ پھیلا ہوا ہوگا اس کا میٹابولک شرح اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھاری بھرکم جسم کو آرام کی حالت میں بھی کام کے قابل رہنے کے لیے زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ اور صورتیں بھی توانائی کے استعمال کی اس شرح کو مختلف بنا سکتی ہیں۔ بہت سی خواتین نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ ایام کی دوران ان کی بھوک میں فرق آ جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بیزل میٹابولک ریٹ میں تبدیلی ہوتی ہے۔ خواتین یا سنیاس مینوپاز کے مرحلے میں داخل ہوتی ہیں
उस वक्त भी ये शरात तब्दील हो सकती हैं। पट्ठों का भी इसमें किरदार अदा, यानी कि मसल्स का भी इसमें किरदार होता है, यानी कि जिसके जिस्म के अंदर मसल्स ज़्यादा होंगे, मस्कुलर बॉडी होगी, उसका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा बनिस्बत चर्बी के, क्योंकि वो आराम की हालत में भी चर्बी से ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल करते हैं। पट्टे यानी कि मसल्स दिन भर में 120 जबकि चर्बी सिर्फ 20 कैलोरीज इस्तेमाल करती हैं। यही वजह है कि मर्द हजरात जिनके पट्टे यानी कि मसल्स बेशतर ख़वातीन से ज़्यादा होते हैं की मेटाबॉलिक शरह ज़्यादा होती हैं और वज़न बढ़ाए बग़ैर वो ख़वातीन से ज़्यादा खा सकते हैं। इसी बिना पर मर्दों और ख़वातीन की कैलोरीज की ज़रूरियात भी मुख्तलिफ होती हैं। इस हवाले से हम ये आपको बताना चाहते हैं कि जिस्म के जो बनावट है वो मुख्तलिफ, यानी कि मर्दों की मुख्तलिफ होती है और ख़वातीन की मुख्तलिफ होती है। ख़वातीन में चर्बी की ज़्यादा तादाद होती है, तो वो अगर कुछ कम भी खाएंगी तो वो जो है जिस्म के अंदर मज़ीद चर्बी पैदा करने का सबब बनता है। और मर्द हज़रात मस्कुलर बॉडी की वजह से अगर कुछ ज़्यादा खा लें तो वो तवानाई मसल्स में इस्तेमाल हो जाएगी और उसकी वजह से उनका वज़न इस हद तक नहीं बढ़ेगा जिस तरह ख़वातीन का बढ़ता है। इन बुनियादी असबाब को समझते हुए आप अपने वज़न को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और एक मुनासिब जिस्म के साथ ज़िंदा रह सकते हैं।